بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک جادو تھا جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے، وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہو کر، مگر اسی منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطرتی نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ وہ نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا اور نہ ہی زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے اور اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے، پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ہیکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمرے کے راستے سے ایک دروازہ تھا جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں سے اس مندر میں پہنچا تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ اور بڑی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے میں آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہماری اس بت کو مت توڑیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے بہت سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال دولت آپ کو ملے گا اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نہیں ان ہندو پنڈتوں کی کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعیات یعنی ماہر سائنسدان البرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بتوں کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتلی چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کا ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ سے ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف بغور دیکھتے رہے۔ آخرکار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا۔ وہ بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب دیوار کے اوپر والی اینٹ اگر نکال دی جائے تو آپ کے سامنے یہ اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ گہری سوچ میں پڑ گیا اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا
कि जिन ईंटों की तरफ अलबरूनी ने इशारा किया है वो फ़ौरन निकाल दी जाएं। जैसे ही ईंट निकाली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो बुत दाएं जानब से ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वो ज़मीन पर गिरा नहीं था, मगर इसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ झुक गई। ये चीज़ पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन थी। ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक? सुल्तान ने अलबरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से ज़रा पर्दा उठाए और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अलबरूनी ने बताया कि हजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खींचा चला जाता है। फिर इसके वज़न के ऐन मुताबिक मकनातीसियों को दीवारों की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया, यानी ईंटों के अंदर मिट्टी की बजाय मकनातीस रख दिया गया। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी ज़ोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हुआ कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके ज़रिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को गुमराह किया गया और उनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का ज़िम्मा लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दे, हत्ता कि इसका नाम और निशान भी ख़त्म हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।